السلام علیکم دوستو، آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا ایک بازار گرم کیا جاتا ہے اور مختلف واقعوں کے اوپر عوام کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو ہم آج سے اپنے اس چینل سے ایک کاوش شروع کریں گے کہ ہم جو مختلف واقعات ہیں ان کو آسان کر کے آپ کے سامنے سمجھائیں اور جینون کہانی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج اس سلسلے کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے یہ وادی تیرا کے متعلق، جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ برپا ہے، اس کے متعلق ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ جو وادی تیرا کے پورے معاملات ہیں ان میں عوام کے ساتھ کون کون سے جھوٹ بولے گئے، کون کون سی وہ باتیں ہیں جو کہ حقائق ہیں لیکن ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو آج وادی تیرا کی کہانی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو دوستو، یہ پوری کہانی شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اس ویڈیو کو بے شک یہاں پر ہی روک دیں اور ٹک ٹاک کے اوپر جائیں، اور ٹک ٹاک کے اوپر آپ نے جا کر لکھنا ہے تیرا چرس، TIRACHARS۔ آپ جب ٹک ٹاک کے اوپر یہ کی ورڈز لکھیں گے تو آپ کے سامنے بے شمار ویڈیوز آئیں گی جن میں وادی تیرا میں باقاعدہ چرس اور منشیات کا کاروبار کیا جا رہا ہے، اور بیک وقت جو سے ہیں 20 سے 25 ہزار لوگ جو سے ہیں وہ نہ صرف چرس کو بیچ رہے ہیں، منشیات کو بیچ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے اکاؤنٹس پر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جی ہم پورے پاکستان میں فری ڈیلیوری بھی کرواتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو منشیات فروشی کا کاروبار ہے یہ کتنی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں سے ہم نے بات کی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو کاروبار ہے یہ بنیادی طور پر 1990 کی دہائی کے بعد سے شروع ہوا، جب یہ افغانستان سے لوگ یہاں پر آئے اور افغانستان سے یہ جو چرس کا کاروبار تھا یہ یہاں پر بھی اسٹیبلش کیا گیا۔ اب یہ جو منشیات کی ایک انڈسٹری ہے یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہی وہ انڈسٹری ہے جہاں سے دہشت گرد پھلتے پھولتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی فتنہ الخوارج ہے یا بلوچ لبریشن آرمی ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو غیر ملکی طاقتیں بھی ہتھیار پرووائڈ کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کو افغانستان سے حمایت ملتی ہے، بھارت سے حمایت ملتی ہے، لیکن ان لوگوں کو اندرونی طور پر بھی زندہ رکھنے کے لیے یہ جو اللیگل ٹریڈ ہوتی ہے اس کا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اور یہی جو اللیگل ٹریڈ ہے یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ لوگ افغانستان سے کھینچ کر ان علاقوں میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر قبضہ کرنا ہے۔ تو اب وادی تیرا میں چرس بھی بہت بڑی تعداد میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دہشت گرد بھی بہت بڑی تعداد میں ہے، اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر کافی عرصے سے گزشتہ 2-3 سال سے وہ دہشت گرد باقاعدہ حملے بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں میں دہشت گردوں کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس میں بالکل عمران خان کا بھی ایک کردار اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے خود دہشت گردوں کو لے کر آنے کی منظوری دی تھی، اور اس کا جو انکشاف ہے 11 جنوری 2023 کو انہوں نے باقاعدہ اپنی تقریر میں کیا۔ آپ دیکھیں یہ تاریخ بڑی اہم ہے، 11 جنوری 2023 کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت گئے 1 سال ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ چیز تسلیم کر رہے تھے کہ ہم 30 سے 40 ہزار لوگوں کو لے کر آئے، جن میں 7 سے 8 ہزار فائٹرز تھے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ افغانستان نے بول دیا کہ یہ 30 سے 40 ہزار لوگ ہم تو نہیں رکھ سکتے، تو پھر یہ جو 30 سے 40 ہزار لوگ تھے ان کا کیا کرنا تھا، ان کو ہم نہیں رکھنا تھا نا۔ تو آپ ان کی اس دلیل پر غور کریں کہ پاکستان جو سا ہے 50 لاکھ سے زائد افغانی مہاجرین کو رکھ سکتا ہے، لیکن افغانستان اپنے ان دہشت گردوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو اب 11 جنوری کو 2023 کو جب وہ یہ تسلیم کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب کوئی تحریک انصاف کا فالوور ہمیں یہ بولتا ہے کہ جی وہ تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض لے کر آئے، بے شک ان کا بھی قصور ہوگا، میں ان کو اس سے بری ذمہ قرار نہیں دے رہا، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ملک کا پرائم منسٹر تھا، جو کہ ہر چیز کا اس وقت مالک تھا اور اپنی طرف سے جنرل باجوہ کو بھی ڈکٹیٹ کرتا تھا، جنرل فیض کو ہی ڈکٹیٹ کرتا تھا، جب جنرل باجوہ اس کو بولتے تھے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دو تو ان کے منہ پر انکار کر دیتا تھا، وہ مکمل آن بورڈ تھا، اور وہ 11 جنوری 2023 کی تقریروں تک بھی مکمل آن بورڈ رہا، اور اس نے باقاعدہ اس کی حمایت کی۔ تو اب جی دہشت گرد وہاں پر آ گئے ہیں، اب ان دہشت گردوں سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز پر غور کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز باقاعدہ اس پورے عرصے کے دوران وادی تیرا میں اپنے چھوٹے چھوٹے انفارمیشن بیسڈ آپریشنز کرتی رہی ہیں۔ 22 ستمبر 2025 کو ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کا ایک بہت بڑا جو ٹھکانہ ہے وہ تباہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں 30 سے زائد لوگ وادی تیرا میں جاں بحق ہوئے۔ اب یہ جب خبر سامنے آتی ہے تو باقاعدہ وادی تیرا میں ایک طرح کا احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو معصوم لوگ تھے، ان میں 15 سے 16 دہشت گرد تھے، باقی لوگ جو سے ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ جو پورا معاملہ ہے یہ بڑھتا ہے، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ پر دھماکے نہیں ہوئے، یہ پاکستان نے ڈرون مارے ہیں۔ حالانکہ ویڈیوز میں بہت سی ویڈیوز میں نظر بھی آتا ہے کہ دہشت گرد بھی باقاعدہ ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ پورا جب معاملہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ وادی تیرا کے جو قبائلی عمائدین ہیں وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے پاس لے کر جاتے ہیں۔
تو علی امین گنڈا پور ان کو تسلیاں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس 3 چیزیں ہیں جن پر اگر آپ عمل کر سکتے ہیں تو جون سا آپشن بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ ہمیں بتا دیں. جو ان کو پہلا آپشن دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ان خوارج کو خود راضی کر لیں کہ وہ اپنے علاقے چھوڑ کر چلے جائیں. آپ کے علاقے میں وہ لوگ موجود تو ہیں, آپ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, تو اگر آپ ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر لیں. دوسرا آپشن ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ مذاکرات نہیں کر سکتے تو آپ سیکیورٹی فورسز کی مدد کریں تاکہ ان کو ختم کیا جائے. اور تیسرا آپشن ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کی سیکیورٹی فورسز کی مدد بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ علاقے چھوڑ دیں تاکہ کل کو ایکشن ہو تو آپ کا نقصان نہ ہو. تو یہ تینوں آپشن آن دا ٹیبل موجود تھے. باقاعدہ حکومت کی جانب سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. اخنزادہ چٹان جو کہ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں خیبر پختونخوا سے, وہ بھی باقاعدہ ایسی ہی ایک کمیٹی کا ممبر بنتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریر کی اور تقریر کر کے وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا سر آسمان پہ پہنچا ہوا ہے اور یہ لوگ جو ان سے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فاٹا کو بھی چھوڑ دیں اور مالاکنڈ ڈویژن کو بھی چھوڑ دیں, یہاں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں. اور یہ لوگ اپنے ہتھیار چھوڑنے کو پھر بھی راضی نہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فاٹا پر بھی کنٹرول چاہتے ہیں, مالاکنڈ پہ بھی کنٹرول چاہتے ہیں اور ہتھیار ہمارے پاس رہیں گے, ہم ہتھیار بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو علاقے ہیں یہاں سے پاکستان اگر اپنی فوج ہٹا لے تو ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب آبویسلی پاکستان سمیت دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو کہ ان شرائط کے اوپر راضی ہوگا. اس بات سے تحریک انصاف بھی بخوبی واقف ہے کیونکہ جرگے بنانے میں تحریک انصاف کی پوری انتظامیہ شامل تھی. تو جب مقامی قبائلی مائدین ان دہشت گردوں سے ملے, ان سے ریکویسٹ کی, تو دہشت گردوں نے ان کے سامنے صاف انکار کر دیا. اور جو مقامی لوگ تھے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی براہ راست کسی طرح سے تیار نہیں تھے. تو ستمبر 2025 میں علی امین کی جانب سے یہ جو ساری کوششیں کی گئیں وہ ایک طرح سے رائگاں ہوئیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 28 اکتوبر 2025 کو پھر ڈی سی خیبر جو سے ہیں وہ باقاعدہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر پھر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں, مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر اب ہمیں ان کے خلاف کارروائی کے اوپر جانا ہے. اب یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ ستمبر کے بعد 15 اکتوبر کو سہیل افریدی نے باقاعدہ بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیا تھا. تو ڈی سی یہ جو بات کر رہے تھے وہ انہوں نے 28 اکتوبر کو کی. 28 اکتوبر یعنی کہ تب تک سہیل افریدی چارج سنبھال چکے تھے. پھر 14 نومبر کو تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے وہ باقاعدہ 4 ارب روپے منظور بھی کرتی ہے کہ چونکہ اب ان علاقوں میں لوگوں نے نقل مکانی کرنی ہے تو ہم یہ 4 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ نکالیں گے, اور یہ جو بجٹ ہے اس کے ذریعے وہ لوگ جو کہ نقل مکانی کریں گے اور اپنی مرضی سے کریں گے ان کے لیے ہم یہ بجٹ مختص کریں گے. اور اس میں پھر کافی ساری شرائط بھی عائد کی گئیں کہ جتنے لوگ نقل مکانی کریں گے ان کو باقاعدہ پیسے بھی دیے جائیں گے, ان کی خوراک کا, ان کے شیلٹر کا, ہر چیز کا ہم لوگ بندوبست بھی کریں گے. اس کے اوپر ہم ذرا بعد میں آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کیا چیز لانا چاہتا ہوں. یہ 1899 کا انگریزوں کا بنایا گیا گزٹ ہے اور اس میں انگریز خود لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وادی تیرہ میں یہ ضلع خیبر میں جو رہنے والے افریدی قبائل ہیں یہ جب بھی سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو سردیوں کے آغاز میں ہی جمرود کے علاقے میں ہجرت کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کھیتی باڑی کرتے ہیں کیونکہ یہ علاقے رہائش کے قابل نہیں ہوتے. تو بالفرض اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی آپریشنز ہونا تھے تو ان کے لیے ان لوگوں نے ویسے بھی اپنے علاقے چھوڑ کر جانا تھا. اور عام طور پر وہاں پر رواج بھی یہی ہے قبائلی علاقوں میں کہ وہاں پر ہر گھر میں 1 یا 2 فرد رہ جاتے ہیں جو کہ مال کی حفاظت کرتے ہیں اور باقی جو گھر کے سارے لوگ ہیں وہ باقاعدہ ہجرت کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں. یہ کوئی پہلا سال نہیں جبکہ وہ ہجرت کر رہے ہیں. اور اگر اس کا مقصد یہ ہوتا کہ باقاعدہ جی ان کی نقل مکانی کروانی ہے تو وہ پھر گرمیوں کے موسم میں ہوتا, سردیوں میں وہ ویسے ہی کرتے ہیں. لیکن اس بار صوبائی حکومت نے یہ بھی بول دیا کہ جی ہم ان لوگوں کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. تو 11 دسمبر کو باقاعدہ جو سا ہے ایک جرگہ بیٹھتا ہے, اس میں وادی تیرہ کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور وہ بیٹھ کر پھر مذاکرات شروع کرتے ہیں. وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس معاملے کو نمٹا لیں. 17 سے 19 دسمبر تک یہ جو جرگہ ہے یہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے اور باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو سے ہیں اب ان علاقوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. اب یہاں پر بھی ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نارملی یہ لوگ نومبر کے آغاز میں جو ہے وہاں سے موو کر جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو ہے اس کو جان بوجھ کر اس لیے ڈیلے کیا گیا کیونکہ صوبائی حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ویسے تو جانا ہی ہے لیکن اس دفعہ ہم چونکہ 4 ارب کا بجٹ منظور کروا رہے ہیں تو جب تک ہمارا آفیشیل نوٹیفکیشن نہیں آتا آپ لوگ یہاں ہی رکے رہیں, کیونکہ بعد میں آپ کو پیسے بھی دینے ہیں. پھر پیسے دینے کے لیے آپ کی باقاعدہ رجسٹریشن کروائیں گے, وہ سارے پروسیسز ہوں گے, تو تھوڑی دیر رک جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو موو کروا دیں گے. تو لوگ اس وجہ سے وہاں پر رکے رہے.
کچھ لوگ یہ بھی اس کے اوپر ایک تاثر دے رہے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں وہاں پر یہ جو چرس کے لیے یہ بھنگ کی فصل میرے خیال سے ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو اس فصل کی مکمل کٹائی کا بھی باقاعدہ انتظار کیا گیا تاکہ اس کو کسی قسم کا اس کاروبار کو نقصان نہ پہنچے۔ اب 26 دسمبر کو پھر باقاعدہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی جانب سے ایک خط ایشو کیا جاتا ہے، یہ خط آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اور اس خط میں باقاعدہ یہ الفاظ لکھے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ جو موومنٹ کر رہے ہیں اٹ از والنٹری ان نیچر۔ والنٹری کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ جو موومنٹ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دس از ایز پر دی اکارڈس آف دا لوکل پیپل ان کنسلٹیشن ود دیئر جرگا، کہ لوگوں نے خود جرگا بنایا، جرگا بنا کر یہ طے کیا کہ چونکہ یہاں پر آپریشنز ہوتے ہیں، مقامی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تو ہم خود ہی علاقے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ہمارے جرگے نے یہ طے کیا ہے کہ فورسز جو سی ہیں دہشت گردوں کے خلاف مکمل ایکشن لیں، ان کے جو ٹھکانے وغیرہ ہیں ان کو تباہ کریں، اور ہم یہ علاقے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت خود یہ نوٹیفیکیشن ریلیز کر رہی ہے۔ اسی نوٹیفیکیشن میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو خوراک دینا، ان لوگوں کو پیسے دینا، ان لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن دینا، ان لوگوں کو سہولت کاری دینا کہ یہ پشاور میں آ جائیں، اس سب کے لیے ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور پھر جون سا ہے 31 دسمبر کو باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ 14 جنوری تک لوگوں کی یہ جو نقل و حرکت کا ایک پورا عمل ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ اب یہ جو وادی تیرہ میں باغ کا علاقہ ہے جہاں سے نقل مکانی ہونی تھی، وہاں پر جو مکمل لوگ موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً 90,000 ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ 19,000 فیملیز بنتی ہیں۔ تو اب یہ جو معاہدہ اور لیٹر بھی طے پایا اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان سب 19,000 گھرانوں کو باقاعدہ صوبائی حکومت کی جانب سے 50,000 روپے فی گھرانہ دیے جائیں گے، ہر ماہ دیے جائیں گے، جب تک کہ یہ پورا عمل جو ہے مکمل نہیں ہو جاتا۔ اب ہوا کیا کہ جب ان لوگوں نے موومنٹ کرنی سٹارٹ کی تو جان بوجھ کر ان کے رستے میں رخنے ڈالے گئے۔ رخنے کیسے ڈالے گئے کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے 2 سینٹر قائم کیے جہاں پر ان کی رجسٹریشن ہو رہی تھی، ایک باغ میں اور ایک دواتوی کے علاقے میں۔ اب جب 90,000 لوگ موومنٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے آپ نے 2 رجسٹریشن سینٹر قائم کیے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہر رجسٹریشن سینٹر پر لوگ آئیں گے، اپنا نادرا کا ریکارڈ ویریفائی کروائیں گے، پھر اسی لحاظ سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کیونکہ کل کو ان کی امداد بھی کرنی ہے۔ تو کیا 90,000 لوگوں کو جو 2 سینٹر ہیں وہ یہ سروسز فراہم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ انسانی عقل میں یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے؟ اور کیا اگر آپ کے پاس ان لوگوں کی مدد کے لیے 4 ارب روپے تھے جو کہ تقریباً 400 کروڑ بنتے ہیں، تو کیا یہ 2 سینٹر ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ ہیں وہ سوال جو کہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ جب آپ اس طرح کے سینٹر بنائیں گے تو لوگوں کا ایک بہت بڑا رش جو ہے وہ پیچھے اکٹھا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ جو وادی تیرہ میں پوری برف باری شروع ہوئی، موسم خراب ہوا، اور انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 31 دسمبر کو باقاعدہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے بولا تھا کہ 14 جنوری تک ہم یہ انحلا کا عمل مکمل کر لیں گے، اور آج جو دن ہے وہ 28 جنوری ہے، اور ابھی تک بھی 60 سے 65% لوگ جو سے ہیں وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان کی رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے اتنا سلو ہے کہ صرف 2 پوسٹوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو رجسٹر کیا جا رہا تھا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کی تعداد جو سی ہے تھوڑی سی بڑھا دی ہے تاکہ یہ جو عمل ہے تیز ہو۔ تو یہ جو پوری کہانی اور میں نے پورا واقعہ آپ کو بتایا، اس سے چند فیکٹس ہمارے سامنے اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہاں پر منشیات کا کاروبار موجود ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہاں پر دہشت گرد موجود ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہاں کے جو قبائلی مائدین ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں دہشت گردی ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ وہاں کے قبائلی مائدین نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نقل مکانی کر رہے ہیں تاکہ جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو تو ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور پھر نمبر 5 یہ کہ جب ان لوگوں نے موومنٹ شروع کی تو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت بالکل اس سے دستبردار ہو گئی، اور انہوں نے بولا کہ جی ہم 2 چیک پوسٹ لگائیں گے۔ لوگوں کو باقاعدہ ذلیل کیا گیا، لوگوں کا نوٹیفیکیشن جانے کا لیٹ نکالا گیا۔ اب دیکھیں، اگر سہیل افریدی کا تعلق جو سا ہے کوہستان سائڈ سے ہوتا یا چرسدہ سے ہوتا یا مردان سے ہوتا تو ہمیں سمجھ آتا کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ نابلد ہے، اس کو موسم کی سختی کا نہیں پتہ۔ لیکن سہیل افریدی کا خود بھی تعلق اسی علاقے سے، تو جان بوجھ کر لوگوں کو دسمبر کے آخر میں جا کر بتایا گیا کہ جی اب آپ نے موومنٹ سٹارٹ کرنی ہے، اور اس پروسیس کو بھی اتنا زیادہ لمبا ڈیلے کیا گیا تاکہ موسم خراب ہو۔ اور جیسے ہی موسم خراب ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد ان لوگوں نے پاک فوج کے اوپر سیکیورٹی آپریشنز کا الزام لگانا شروع کر دیا کہ جو کچھ بھی کر رہی ہے فوج کر رہی ہے۔ اب اس پورے معاملے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بھی مرتبہ فوج کی جانب سے یہ نہیں بولا گیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے قبائلی عمائدین خود سامنے لے کر آئے کہ فوجی آپریشنز، یہ جو انفارمیشن بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، ان میں چونکہ کولیٹرل کا خطرہ ہے تو ہم خود علاقے ولنگلی چھوڑ رہے ہیں۔ اور اس پورے معاملے میں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا کیا رول رہا کہ 26 جنوری کو
شفیع جان جو سا ہے وہ باقاعدہ ایک خط ایشو کرتا ہے وفاقی حکومت کو، اور اس میں وہ یہ بولتا ہے کہ جی یہ جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کے لیے کسی اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ خود انہوں نے بجٹ منظور کروایا، خود انہوں نے اس 26 دسمبر کے ہاتھ میں تسلیم کیا کہ لوگوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیک ہولڈرز کو کسی طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، حالانکہ انہوں نے خود لکھا کہ لوگ والنٹری موومنٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں، میں خود سے کچھ نہیں دہرا رہا۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر باقاعدہ جعلی اے آئی ویڈیوز بنائی گئیں جن میں کچھ بچے نظر آ رہے ہیں، وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور پیچھے فلسطین کے جھنڈے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس طریقے سے عوام کو جو ہے پھر جھوٹ بیچا گیا، اور جھوٹ بیچنے کے بعد یہ کہنے لگ پڑے کہ جی یہ فورسز آپریشن کر رہی ہیں۔ اس معاملے میں ہم نے سیکیورٹی ذرائع سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے پتہ کیا کہ یار کیا آپ لوگ واقعی کوئی بہت بڑا آپریشن پلان کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسا کوئی بڑا آپریشن بھی زیر غور نہیں۔ پاکستانی فوج نے 2014 سے لے کر 2016-17 تک باقاعدہ یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب بھی آپ بڑے پیمانے پر ڈسپلیسمنٹ کراتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، کیونکہ مقامی آبادیاں آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اب جو فوج کا موجودہ طریقہ کار ہے اس میں آئی بی اوز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں۔ ہر وقت پاکستان میں ہر روز 200 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر آپریشن لانچ کیے جاتے ہیں اور دہشت گردوں کی یہ جو پکٹس ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے، تو فوج نے کوئی گرینڈ آپریشن پلان بھی نہیں کیا، تو باقاعدہ ایک ہوا کریٹ کیا گیا۔ اور آپ اپنی عقل سے بھی ایک بندہ اگر سوچے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب 6 فٹ ایک علاقے میں برف پڑ رہی ہے تو اس میں فوج کیسے جا کر آپریشن کر سکتی ہے، اور کیا جب یہ اتنے زیادہ لوگوں کو آپ نقل مکانی کروائیں گے تو دہشت گرد جو سے ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے اور سکون سے آپ کا انتظار کریں گے، کیا وہ کوشش نہیں کریں گے کہ وہ افغانستان یا کہیں اور فرار ہو جائیں؟ تو یہ پورے کا پورا جو ایک معاملہ تھا جان بوجھ کر پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستانی ریاست کو بدنام کرنے کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پری پلان کیا گیا تاکہ اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے، عوام کو تکلیفوں میں ڈالا جائے، اور اس کے بعد جو سا ہے آپ بولنا شروع کر دو کہ جو کچھ بھی کروا رہی ہے فوج کروا رہی ہے، حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹ ٹائم کے ساتھ ایک ایک خط جو سا ہے شیئر کیا ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ میرے اس چینل کے اوپر تحریک انصاف کے بہت سے دوست مجھے فالو بھی کر رہے ہیں، بڑا پرانا فالو کر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے سوچنے کا موقع ہے۔ تو یہاں تو اگر آپ چاہتے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر یہ ثبوت دے کر مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں، آپ بالکل دیں، شوق سے دیں، میں ان کو بالکل مائنڈ نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ بھی اپنی صوبائی حکومت سے سوال اٹھائیں کہ آپ لوگ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگ واقعی اس میں ذمہ دار نہیں تھے تو آپ نے نومبر میں یہ بجٹ کیوں پاس کروایا، اور اگر آپ نے نومبر میں ہی بجٹ پاس کروایا تھا تو آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہمیں نومبر میں ہی نوٹیفیکیشن نکالنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سردیوں کی جو سختی ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔